قدر حوصلہ بڑھاتی ہے اگر آپ جی آپ کا اگر ایٹیچیوڈ right after this break. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو سوشل میڈیا پہ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ناظرین اور جو ریڈیو پہ سن رہے ہیں سامعین، پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا ہم جو عوامی ایکشن کمیٹی نے تحریک چلائی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی اور عوامی مسائل کی، اور اس پہ مختلف پروگرامات میں ہم گفتگو کرتے ہیں روزانہ. تو آج بھی اسی موضوع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ایک دفعہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بطور مہمان شریک تھی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بڑے مطالبات تھے حکومت نے تسلیم جو ہے نا وہ کیے، اور باضابطہ اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا. حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ایک بڑی گرانٹ دینے کا آزاد کشمیر کو اعلان کیا گیا. کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے، لیکن ان سارے ناخوشگوار واقعات میں زیادہ غالب جو ہے نا وہ خیر کا پہلو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ تھا کہ عوام کے جو مطالبات تھے وہ تقریباً بڑے مطالبات حکومت نے تسلیم کر لیے ہیں. تو اب پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو اسی پہ ہم نے گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے اپنے مہمان شخصیت کو. امجد علی خان صاحب، حکومت نے اہم مطالبات تسلیم کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پھر آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہمیشہ مسائل کا رونا روتی رہتی ہے، بجٹ کا رونا روتی رہتی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی جو سول سوسائٹی کی تنظیم پر مشتمل تھی، اس کی تحریک پہ بڑے مطالبات منظور ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ احتجاج کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ جی صدیقی صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا تھا اس میں کچھ 10-11 جو مطالبات تھے وہ سارے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا ہم سے کہ وہ سارے وہ جسٹیفائڈ ہیں. بلکہ بہت فرسٹ ٹائم تو جو پرائم منسٹر کی پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کی اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ تو میرے مطالبات ہیں. تو اس لیے ان میں کوئی ایسی بات تو تھی نہیں کہ جس پہ کوئی آبجیکشن ہوتا ہے، یا کوئی کسی مرحلے پہ انہوں نے پہلے آبجیکشن نہیں کیا. اب یہ آخری 11th ہار تو مذاکرات ہمارے کامیاب ہوئے. وہ ڈائریکٹلی جو حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں، تو یہ آزاد کشمیر حکومت سے تو مکمل طور پہ ناکامی کے بعد جو راولا کوٹ میں جو براہ راست حکومت پاکستان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کیے، تو اس وقت ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ بہت لوگوں کا ہماری کمیٹی میں سے بہت لوگوں کا ہم پہ پریشر تھا کہ جو پہلی کمٹمنٹس تھی، جو کرمنل کیسز جھوٹے اور بے بنیاد رجسٹر کیے گئے تھے پہلے اس پورے 1 سال کے دوران، ان کے بارے میں بار بار گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی کہ ہم یہ وڈرا کریں گے یہ FIRs، لیکن کہ وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور اس دوران جو ہے وہ 7-8 مئی سے آنورڈ جو ہے وہ، حالانکہ وہ تو ساری بالکل فیک اور جھوٹی FIRs تھی، کیونکہ کوئی کچھ ہوا تھا نہیں. 11 کی کال تھی، اس کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے 8 تاریخ سے جو پکڑ دکڑ اور اغوا کا سلسلہ شروع کیا، اس دوران ہی انہوں نے FIRs درج کی ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور اس میں وہاں یہ تھا کہ جی راولا کوٹ میں ایک موقف یہ تھا ہم میں سے ہی ہمارے دوستوں کا کہ پہلے یہ سارے ڈرا ہوں FIRs، اور اس کے بعد ہم حکومت پاکستان کے نمائندوں سے بھی مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. لیکن جو حالات تھے وہاں پہ، اور جو جس طرح کی یہ یعنی ایک بہت بلڈ شیڈ کا جس طرح وہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے وہاں یہ مذاکرات کیے. اور وہاں یہ طے ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ ساری جو جس طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ نے پہلے جو کمٹمنٹس آپ کی پچھلی FIRs کی تھی اس کو بھی ہم پورا کریں گے. اور یہ جو نئی FIRs جتنی بھی درج ہوئی ہیں اس میں سوائے ایک FIR کے جو وہاں پہ ایکسیپشن انہوں نے لی کہ جی یہ جو میرپور میں ایک ہمارے پولیس کا سب انسپیکٹر کی جو شہادت ہوئی ہے، کہ اس سے ہٹ کے باقی ساری FIRs جو ہے وڈرا ہوں گی. اور اس کے متعلق ہمارا ویو یہ تھا کہ وہ ابھی بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ چلے جو. لیکن اس کے بعد جو ہے ایک تو وہ نہیں ہوئی، دوسرا
جو باقی سارے جو ایگریڈ اپان پہلے سے جو تھے، مثلاً ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے متعلق قانون سازی کا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے یہ 4 فروری کا جو نوٹیفکیشن ہے اس میں نوٹیفائڈ ہے وہ ساری چیزیں. سروسز کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کہ اس میں اگری کیا تھا انہوں نے کہ یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی امینڈمنٹ اور احتساب بیورو ایکٹ کی امینڈمنٹ، ان دونوں کے بارے میں، اور لکڑی کے متعلقہ جو کچھ معاملات تھے، پھر اسٹوڈنٹس یونین کا مسئلہ تھا. اس طرح باقی جو جتنے معاملات تھے وہ 4 فروری کے نوٹیفکیشن کے مطابق اس پہ جو ہے اب بالکل ریلیکٹنٹ نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس پہ وہ کوئی پروسیڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یہ جو معاملات حل ہوئے ہیں اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا تو کوئی رول نہیں ہے. یہ تو براہ راست جو ہے حکومت پاکستان نے ان کے انٹرفیئرنس سے اور ان کی یہ اس کے لیے گرانٹ بھی، یہ پیسہ بھی انہوں نے کوئی نہیں دیا. وہ جو ہے وہ ٹوٹلی اس کا کریڈٹ اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا جا سکتا ہے. تو جو انہوں نے کرنا تھا یہ ابھی بھی اس کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور باقی لوگ جو گرفتار ہیں اور اس کے بعد ابھی اپریہنشن ہے کہ یہ اور مزید جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، تو اس میں اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں رہتا کہ مثلاً اگر اس کے آڑ میں یہ سمجھیں کہ یہ مطالبات پورے ہو گئے اور عوامی ایکشن کمیٹی اب ان کی مرضی پہ ہے کہ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اپنا کمیٹی کے جب تک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا اور اپنے لوگوں کو مثلاً ہم فرض سپوز میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، میں اگر آپ کہوں کہ جی اب ٹھیک ہے باقی ایکٹیویٹیز ختم، تو ہم ان ساتھیوں کو جن کی جدوجہد سے یہ سارے مقاصد حاصل ہوئے ہیں ان کو ہم بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے. زخمی جو ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے 3 یہاں پہ لوگ، ان کو کمپنسیشن کی گئی، لیکن زخمیوں کے لیے بھی کمٹمنٹ تھی وہ بھی ابھی تک کوئی کسی کی پوری نہیں کی گئی. چھوٹے چھوٹے بچے اتنے سیریسلی انجرڈ ہیں، گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں لوگوں کو، تو یہ ان کو کس طرح بے یار و مددگار چھوڑے گی عوامی ایکشن کمیٹی؟ جی اچھا رضا علی خان صاحب، ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کی اصولی ہے کہ حکومت نے اگر کمٹمنٹ کی ہے تو کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی، ورنہ کمٹمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور آپ نے ذکر فرمایا کہ حکومت آزاد کشمیر کے ذمہ جو تھا وہ بھی اس نے نہیں کیا، اور ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ حکومت پاکستان نے کیا، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف جو ہے نا وہ ملی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ماشاء اللہ آئین اور قانون کے بھی علم بردار ہیں اور بڑے متحرک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور جو بنیادی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں آپ بڑا بے لاگ انداز میں اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، بولتے بھی ہیں. تو کیا حکومت پاکستان کے ایسے ذمہ داران جن کے ساتھ یہ مسائل حل ہونے میں آسانی ہو سکتی ہے، کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا اور اس پہ کوئی نیگوسیشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہماری طرف سے تو کوئی نہیں. مثلاً یہ بیسک بات یہ نا جی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے پہلے دن سے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، تو بلکہ دونوں دفعہ جو ہے 4 فروری کو 5 فروری کی ہماری کال تھی اور 4 فروری کو بھی ہم نے پھر بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. آخری دن جو ہے بلکہ کال جو ہے وہ ہم نے کال واپس بھی لے لی 5 فروری کے احتجاج کی رات کو 2-2:30 بجے. اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا موٹو کبھی بھی پروٹیسٹ نہیں رہا. ہمارا موٹو جو ہے پروٹیسٹ کو ایز اے ویپن استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا ہے. تو 11 مئی کی جو کال ہے وہ پہلے سارا کچھ اتنا ہونے کے باوجود، جس کو پرامن ہمارے لانگ مارچ کو ابھی 4 دن باقی رہتے تھے 7-8 تاریخ سے، جس طرح بربریت اور ظلم جو آزاد کشمیر میں اس سے پہلے کوئی اس کی اگزامپل نہیں ملتی. کوئی آفینس ہونے کے بعد تو کچھ ہو سکتا ہے کہ پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس گئی، لیکن یہاں آفینس کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. میکسیمم آفینس ہم کیا کر سکتے تھے کہ ہم نے 144 کو وائلیٹ کرنا تھا. 144 کی وائلیشن پہ مجھے نہیں لگتا، میں اب اور بھی میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب کانٹیننٹ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ 144 کی وائلیشن کی اپریہنشن پہ، کہ یہ ایکسپیکٹڈ وائلیشن پہ 4 دن پہلے جو ہے لوگوں کے گھروں میں، شریف لوگوں کے گھروں میں اس طرح پولیس گھس رہی ہے جس طرح کچھ چوروں اور ڈاکوں کے، بلکہ چوروں ڈاکوں کے گھروں میں تو اس طرح گھس ہی نہیں سکتے. تو وہ اتنے سارا کچھ ہونے کے باوجود راولو کوٹ میں جب اتنے ٹینس ماحول میں، اس وقت بھی ہم نے تو نہیں انکار کیا مذاکرات سے، اس وقت بھی ہم نے مذاکرات کیے ہیں اور ان کا کوئی بینیفٹ بھی ہوا ہے. جی اچھا، یعنی مذاکرات کے آپ حامی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ کسی بھی سطح پہ مذاکرات ہوں تو آپ بالکل اس کا خیر مقدم بھی کریں گے اور اس میں آپ بیٹھ کے گفت و شنید بھی کریں گے. اچھا اس وقت جو صورتحال بنی، تحریک عوامی تحریک اٹھی، بنیادی مسائل پہ اٹھی اور آزاد کشمیر کی عوام کی اکثریت نے اس کی سپورٹ بھی کی، ہر مقطع فکر سے، ہر نظریات رکھنے والوں سے. کچھ ناخوشگوار واقعات ایسے ہوئے کہ وہ اس بات کا ذریعہ بنے کہ پاکستانی اور کشمیریوں میں نفرت کی فضا جو ہے نا وہ پیدا ہو،
बदकिस्मती से, हालांकि बड़े पाकिस्तानी और कश्मीरियों के हमेशा से बड़े क्लोज रिश्ते रहे हैं हर एतबार से, तो इस पे आप क्या कहेंगे उन लोगों पे कि जो इसकी आड़ में, अवामी तहरीक की आड़ में, वो गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं दो अक़वाम के दरमियान? ये तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट पे और वज़ीर आज़म पे और या उन सियासी लीडरों पे जिन्होंने जब स्टार्ट में ये तहरीक थी, इसका चार्टर ऑफ डिमांड पहले से एक बिल्कुल वाज़ेह शक्ल में सब लोगों के सामने मौजूद था और बार बार हमारी हर गुफ्तगू का, प्रेस टॉक का, हमारे जलसे का, हर चीज का जो है वो आगाज इससे होता था कि हमारा इस प्लेटफॉर्म से हमारा चार्टर ऑफ डिमांड हमारा नजरिया है, इसके अलावा हमारा कोई नजरिया नहीं है। जब बार बार हम लोग ये कह रहे हैं तो उस वक्त इंडियन हैंड नजर आना शुरू हो गया कुछ लोगों को अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो मैं तो बार बार ये मैंने उस दिन हमने ये बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेंट्रल बार के जो सदूर है उनके साथ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा तो यही मुतालबा है कि इसकी अब तहकीकात होनी चाहिए, ये ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए, हमसे शुरू करें तहकीकात कि इंडियन हैंड जो है सबसे पहले इंडिया को उस वक्त तक कोई प्रोपेगेंडा नहीं था जब तक यहां से लोगों ने ये नाम लेना नहीं शुरू किया कि इंडिया इंडियन हैंड है, इसमें इन्वॉल्व और इंडिया को प्रोपेगेंडा का मौका मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि कॉल अटेंशन नोटिस देते रहे ये इंडिया को इधर मुतवज्जो करते रहे इस तहरीक की तरफ, उसके बाद सारा वो ये शुरू हुआ। पहली बात। दूसरी बात यह कि लोगों को प्रोवोक करके, मुश्तैल करके इसको इसमें एक वायलेंस का वो शामिल किया। मेरा मौकफ ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, जो वो प्रोटेस्ट लॉन्च करने वाले लोग हैं, जो पार्टी है, जो प्लेटफॉर्म है, जो एक्शन कमेटी है, उसकी जिम्मेदारी उस वक्त तक होती है जब तक वो प्रोटेस्ट पुरअमन रहे। अगर हुकूमत उस पर वायलेंस का सहारा लेगी उसको कुचलने के लिए, फिर वो कंट्रोल में नहीं रह सकती। फिर किस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी लीडरशिप का कि इनकी अपनी फोर्सेस पे इनका डिसिप्लिन कायम नहीं रहता जब वायलेंस शुरू होती है। वायलेंस में फोर्सेस पे डिसिप्लिन, इनका फोर्सेस का डिसिप्लिन कायम नहीं रहता तो आम जनरल पब्लिक, हमारी तो कोई मेंबरशिप तो इस तरह है नहीं है कि हम कोई रिकग्नाइज्ड हमारे जो है वो एनरोल्ड मेंबर्स हैं। हम तो जनरल पब्लिक की बात कर रहे थे और जनरल पब्लिक एज अ होल हमारे साथ निकली, उसमें तो कोई वो क्राइटेरिया नहीं था। उस जनरल पब्लिक में हर तरह के लोग शामिल हैं। अब जिस वक्त इन्होंने वायलेंस शुरू की तो उस वक्त हम किस तरह कंट्रोल कर सकते थे कि कोई चार्टर ऑफ डिमांड से हटके नारा ना लगे या कोड ऑफ कंडक्ट जो उसका पुरअमन रहने का है उसको कायम रखा जाए। जब भी पुलिस या कोई भी फोर्सेस किसी पीसफुल प्रोटेस्ट पे अटैक करती हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, फिर वो लोग जो है वो डिसिप्लिन नहीं रहते। फिर उनका अपना अपना हर जिसका उसमें ग्रुप है या मुख्तलिफ हो, इसलिए उसके बाद की जब तक हमारा पीसफुल जब तक रहा, गवर्नमेंट ने जहां पे हमारे उसमें नहीं कि उसमें कोई एक लफ्ज काबिल एतराज अगर कोई साबित करे तो उसके लिए हम सजावार है। लेकिन जब आपने वायलेंस शुरू की और जनरल पब्लिक का इतनी बड़ी तादाद में जो इन्वॉल्वमेंट देखने के बावजूद कि लोग कितने अटैच्ड हैं और जनरल पब्लिक है, उसमें कोई ये अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदार या उनके अरकान तो नहीं थे कि जिन्होंने प्रोटेस्ट करना, तो पूरी एज अ पॉपुलेशन जो है सारे आजाद कश्मीर के लोग जिसमें अटैच हैं, तो उसमें फिर जब आप तशद्दुद और बर्बरियत का सहारा लेंगे उसको कुचलने के लिए तो फिर किधर वो डिसिप्लिन कायम रह सकता है। जी अच्छा, राजा अमजद अली खान साहब, ठीक है आम आवाम शामिल हो गए और ज़ाहिर है सारे आवाम की जिम्मेदारी एक्शन कमेटी में नहीं थी, लेकिन एक इनिशिएटिव तो बहरहाल एक्शन कमेटी का ही था जिसकी बुनियाद पर लोग इकट्ठे हुए थे। तो क्यों नहीं आपने उन लोगों को खुल के उनसे ऐलान बरात की कि जिन्होंने मुतनाज़ा बातें की, नफरत फैलाने की कोशिश की? आपने खुद फरमाया कि ये जो मुतालबात हल हुए इसमें हुकूमत पाकिस्तान का ही किरदार है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत कहीं भी नज़र नहीं आई। तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ स्लोगन जो है ना वो लगाना, पाकिस्तान की फौज को उसका उस पर इल्ज़ाम जो है ना तराशी करना, इस पे एक्शन कमेटी ने खुल के क्यों नहीं उनसे ऐलान बरात किया इस तरह के नासिर से? दो बातें जी, एक तो जो है वो एक्शन कमेटी ने जो पहला, क्योंकि एक्शन कमेटी में कोई एक लीडरशिप या कोई एक आदमी तो है नहीं है, हम जो कोर कमेटी की मीटिंग के बगैर तो हम अपना ऑफिशियल कोई मौकफ दे नहीं सकते। ऑफिशियल मीटिंग जो हुई है उसके बाद वो आपके पास आ गया होगा वो उसका एलामिया, उसमें बिल्कुल खुल के ये है कि हमारे पुरअमन एहतजाज में चार्टर ऑफ डिमांड से हट के किसी को इजाजत नहीं थी उसको कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की, जिसमें कोई नजरियाती नारों का तो क्वेश्चन ही कोई नहीं था, उसमें चार्टर ऑफ डिमांड से हट के बात करने की किसी को इजाजत नहीं थी। इसलिए उस एलामिया में जो हमने उसके बाद जारी की है
اس میں پوری اس کی ڈیٹیل ہے. یہ جو موقف میں ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اس کی ریسپانسبل ہے کہ اس نے وائلنس کریٹ کی، اور وائلنس میں ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور باقی میں نے تو ہر جگہ کھل کے کہا ہے کہ وہ لوگ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈز کے، ہمارے بیسک عوامی ایکشن کمیٹی کے مقاصد کے دشمن ہیں جنہوں نے اس موقع پہ کوئی بھی اور چارٹر آف ڈیمانڈ سے ہٹ کے بات کی. ہمارا تو کوئی اس سے وہ اچھا، امجد علی خان صاحب، بڑی پذیرائی ملی اور بہت عرصے کے بعد ہم نے جو ہے نا یہ بات بطور صحافی محسوس کی ہے کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی تحریک کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی ہو. ظاہر ہے مستقبل میں عوامی ایشوز پہ آپ آواز اٹھائیں گے اور بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جس پہ عوام اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جیسا فورم اس میں مسلسل کام کرتا رہے. تو مستقبل میں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات روکنے کے لیے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو اور زیادہ جو ہے نا سب کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کوئی حکمت عملی کو پالیسی آپ کے جو ہے نا پیش نظر ہے؟ جو میں سب سے پہلے تو جو ہے سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ جو ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکن یا جنرل پبلک میں سے جو لوگ زخمی ہوئے، جو ہمارے یہاں شہید ہوئے، اور پولیس کی طرف سے بھی ایک شہادت اور اس کے علاوہ باقی ان کے جو زخمی ہیں، ہمیں ایکولی دکھ ہے دونوں کا. لیکن میں جو ہے بار بار جو ہے میں نے جو ذمہ دار جتنے لوگوں سے، پولیس کے بھی اور باقی میری اپنی فیملی میں بہت لوگ پولیس میں ہیں، میری ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ وائلنس بریڈز وائلنس. یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ آپ جب اسٹیٹ جب وائلنس کا استعمال کرتی ہے، وائلنس کو فروغ دیتی ہے، وہ بے اولاد دی رہتی وائلنس کبھی. یہاں پچھلے کتنے عرصے میں، یعنی یہ ایک دن کا نہیں تھا یہ مسئلہ، جو بہت سارے لوگوں کا جو لاوا اندر سے پکا ہوا تھا، اسٹوڈنٹس پہ، صحافیوں پہ، پولیٹیکل پارٹیز کے کتنے بے ایمانہ قسم کے تشدد، بالکل غیر ضروری. صحافیوں کا آپ کو خود پتہ ہے، پریس کلب کے اندر پولیس گھستی رہی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوسائٹی کو وہ پکتی رہتی ہیں اندر، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ان کا اظہار کسی مختلف ٹائپ پہ ہوتا ہے. اب جب ظاہر ہے جب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی تو اظہار تو اسی وقت ہونا تھا، کمزور حالت میں تو نہیں کوئی اس کا ہوا تھا. تو اس لیے آزاد کشمیر حکومت کو جو ہے مثلا ابھی آپ دیکھیں یہ اس سے بڑی میں کہتا ہوں وائلنس کیا ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اعلانیہ ٹی وی پہ، یہ نہیں، یہ لوگوں کا مذاق اڑانے کا مترادف تھا. پرامن احتجاج کی اجازت ہے، 144 لگا دیے. یہ پرامن احتجاج کو ہی روکا جاتا ہے 144 سے. پرتشدد احتجاج تو کبھی بھی الاؤڈ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی کرتا ہے پرتشدد احتجاج. تو یہ یعنی مذاق اڑا رہے تھے اپنی یہ جو اسٹیٹ کی طاقت جن لوگوں کو بھی جہاں پہ ملی انہوں نے اس کو مس یوز کیا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ اتنی سوسائٹی میں گھٹن اور نفرت تھی کہ اس کا اظہار جو ہے اس موقع پہ ہوا. اب میری یعنی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ حکومت کے ذمہ داران بھی اگر اس بات کو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہماری بدقسمتی سے اگر لوگوں کو کسی جگہ کوئی طاقت اور اختیار مل گئے تو وہ اس کو جو ہے لوگوں کے خلاف استعمال نہ کریں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ طاقت یہ ہوگی تو اس سے یہ ریاست کمزور ہوتی ہے، ادارے سارے کمزور ہوتے ہیں، اور جو وائلنس کے طاقتور ہونے سے الٹیمیٹلی اس کا بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ پبلک کو اس کا فائدہ ہوگا اور نہ ان حکمرانوں کو فائدہ ہوگا. یہ زیادہ لوز کریں گے اس ساری اس کے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما تھے. بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ان سے گفتگو کی اور یہ جو تحریک کا پس منظر، پیش منظر اور آگے مستقبل کی منصوبہ بندی، تقریباً تمام ہی اہم سوالات ہم نے ان سے کیے. ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، ہمارے آج کے پروگرام باخبر کشمیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیں، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.